نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الثامن عشر اتق الله حيثما كنت عن ابي ذر جندب بن جنادة وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الترمذی. ابو ذر جندب بن جنادہ ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. اس حدیث کی عربی سنتے ہیں ہم. حدیث آپ نے سنی. حدیث دو صحابہ نے روایت کی گئی. ابو ذر رضی اللہ عنہ جن کا نام جندب بن جنادہ تھا، اور دوسرے ہیں معاذ بن جبل. یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. اس حدیث کو دیگر طرق کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے. جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ حدیث اور طریقے سے بھی روایت ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور صحابی نے ایک اور چین کے ساتھ بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے روایت کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی مشہور حدیث ہے. کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کہیے. آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کچھ اور کیجیے. آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو. تو بیسیکلی دونوں روایات میں جو چیز کامن ہے وہ تین ہے. نمبر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ درست تعلق. نمبر دو اپنی ذات میں درست طریقے اختیار کرنا، یعنی اپنے معاملے کو درست کرنا. اور نمبر تین لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا تعلق، اچھا اخلاق. وہ شخص حقیقت میں کامیاب ہے جو ان تین محاذوں پر درست رویہ اختیار کرتا ہے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہے، اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، اور وہ خود بھی کسی گلٹ کا شکار نہیں، یعنی وہ کسی گلٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، بلکہ صدق کے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور عاجزی اور ہمبلنس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، کیونکہ انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی، تو ایسی صورت میں وہ اس غلطی کو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں تین چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک اللہ کے ساتھ تعلق، ایک اپنی ذات کی اصلاح، اور ایک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہم لیک کر رہے ہیں تو معاملہ درست نہیں ہو سکتا. یعنی ہماری کامیابی جو ہے وہ رزق پر ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا گیا ہے. حقوق اللہ کے بارے میں،
عبادات کے بارے میں، اللہ سے معاملے اور اللہ سے تعلق کے بارے میں، اور پھر بندوں کے ساتھ جو معاملہ اور تعلق اور ان کے ساتھ جس طرح ہم بہیو کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر خود اپنے بارے میں جان کر اس کی اصلاح کرنے کے بارے میں، اپنا محاسبہ، سیلف انالیسس، اپنی غلطیوں کو دیکھنا اور ان کی اصلاح کرنا. تو ہمیں گویا 3 محاذوں پر کام کرنا ہے، اور ان 3 پہ کام کرنے میں سب سے پرائرٹی پر نمبر 1 چیز اللہ کا تقویٰ، اللہ سے ڈرنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، حیث ما کنت، جس بھی جگہ پر ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہا ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، خواہ تمہارے آس پاس لوگ ہوں یا نہ ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرو. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اس وقت اس کے سارے کام ٹھیک ہونے لگتے ہیں، سیدھے ہونے لگتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کو بھلائی سے بدل دو. گناہ ہو جائے اس کے بعد اچھا کام کر لو، تمحوها، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، وہ صاف چیز گندی چیز کو درست کر دے گی، صاف ستھرا کر دے گی. اور پھر خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو اچھے اخلاق کے ساتھ. تو اللہ کا تقویٰ ظاہر اور باطن میں یہ ہم سب کے لیے لازم واجب، کیونکہ جو کام اللہ سے ڈر کر کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بندوں کے ڈر سے ہوتا ہے یا بندوں کی خاطر ہوتا ہے یا بندوں کی محبت میں ہوتا ہے یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی پھر کوالٹی بھی کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے ہر کام اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا تقویٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نمبر 1 ہر چیز اللہ کے لیے. اور پھر یہ ہماری نماز میں بھی ہو، یہ ہمارے صدقہ خیرات میں بھی ہو، یہ ہمارے ہر کام میں، ہر فعل میں، چاہے وہ قول سے تعلق رکھتا ہے خواہ وہ سوچ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اللہ کا تقویٰ ہماری سوچ کی بھی اصلاح کر دیتا ہے کہ ہمارے دلوں کے راز اور ہماری خواہشات اور ہمارے دل کے اندر کیا کیا باتیں، جب ان پر ہم اللہ تعالیٰ کو نگران بناتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ کی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلنے لگتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں. اور اس کے لیے پھر انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرنی چاہیے. تقویٰ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا، یعنی جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو فوراً غلطی چھوڑنے لگتا ہے، گناہ چھوڑنے لگتا ہے. جیسے انسان جب انسانوں سے ڈرتے ہیں تو پھر ان کی نافرمانی نہیں کرتے. جب یہ پتا ہو کہ کسی نے پوچھنا ہے، کسی نے پکڑنا ہے، کسی نے مارنا ہے، کوئی سزا دے گا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کام ٹھیک سے کرتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ دفتر دیر سے جانے سے تنخواہ کٹے گی، بغیر بتائے چھٹی کر لینے سے نمبر کٹ جائیں گے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز آپ کو روکتی؟ وہ ڈر روکتا ہے، نقصان کا ڈر. پھر آپ غلط کام نہیں کرتے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ تم نے وہی کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے، جڑ ہے. اور جو شخص متقی ہو جاتا ہے پھر اس کا ہر کام ویسا ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے. اسی لیے تقویٰ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. جنت کامیابی کی جگہ ہے. تو ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کہیں سے کچھ ملنے کا شوق لگ جائے یا یقین ہو جائے تو اس وقت بھی وہ پھر وہ کام خوشی خوشی کرنے لگتا ہے. تو تقویٰ میں جہاں ایک طرف ڈر پایا جاتا ہے وہاں دوسری طرف محبت بھی پائی جاتی ہے، کسی کام کے کرنے کا شوق بھی آتا ہے. اور اللہ کی محبت میں، جنت کی شوق میں
انسان پھر اچھے کام کرنے لگتا ہے. تو جیسے دنیا میں اگر انسان کو پتا ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا تو اس کا وہ کام اور اچھا ہوتا ہے. جس دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمیں اگر پتا ہو کہ ہمیں شاباش ملے گی تو ہمارے کام کی کوالٹی اور ہمارے کام کی رفتار اور ہمارا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی کہ جو متقی ہے وہ صرف اللہ کے پیارے ہی نہیں، یہ صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے ہی کام نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہوگی. وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے. جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اس کو اتنی زیادہ آپ کے قریب جگہ ملے گی. مثلاً آپ دیکھیے کہ آج آپ یہاں پر آئے تو آپ میں سے ہر ایک کی کیا خواہش ہوگی کہ ہم کہاں بیٹھ کے سنیں؟ اس کمرے کے اندر. اور خوش قسمت سمجھ رہے ہوں گے جو اپنے آپ کو یہاں پا رہے ہوں گے. یہ تو دنیا کا چھوٹا سا ایک معاملہ ہے اور تھوڑی دیر کی بات ہے. وہ کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے قریب جنت میں گھر ملتا ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. وہ کیا کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جگہ ملے گی. یعنی قیامت کے دن وہ لوگ آپ کے قریب ترین ہوں گے. دنیا میں بھی آپ کے محبوب وہی لوگ ہیں جن کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈر کے کام کرتے ہیں، بندوں کے ڈر سے نہیں. بندوں کے ڈر سے کیا جانے والا کام کیسا کام ہوتا ہے؟ بندوں کے ڈر سے کیا جانے والا کام وقتی کام ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، بیکار قسم کا کام ہوتا ہے. یا اپنی ذات کے فائدے کے لیے کیا جانے والا کام، شہرت کی خاطر، شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ میرا نام ہو، مجھے مان لیا جائے، اس کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوتا، وہ محدود ہو جاتا ہے وہ کام. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی خاطر کوئی نیکی کرتا ہے تو یقین کریے 7 پردوں کے پیچھے بھی آپ نیکی کریں گے تو اس کے اثرات باہر جائیں گے. اور اگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں اور ساری دنیا میں ڈنڈورا بھی آپ پیٹ دیں اپنی نیکی کا تو کوئی آپ کو نیک ماننے کو تیار نہیں ہوگا. آپ سوچئے آپ کن لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں میں تو بہت ہی اچھی ہوں، لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میرے چاہنے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہے. ایسے لوگوں سے آپ محبت کریں گے؟ نہیں. بلکہ جتنی دفعہ کوئی یہ بات بولے گا نا کہ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں، لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، میں ہی سب کی آنکھوں کا تارا ہوں، تو ہر جملہ آپ کا یہ بولا ہوا آپ کی قدر گھٹا دے گا، آپ کو نیچے لے جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. کیونکہ جب کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں لوگ مجھ کو بڑا اعتماد کرتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے. کیا آپ ایسے شخص کو چاہیں گے؟ تو کس قدر سلی باتیں ہیں یہ، کس قدر حماقت کی باتیں کہ انسان اپنے منہ اپنی تعریف آپ کرنے لگے اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے لگے. ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی. عزت کس کی ہے اور سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کے ڈر سے چھپ کے کام کرتا ہے غلط، وہ 7 پردوں کے پیچھے چھپ کے غلط کام کرے، وہ کسی کو نہ بتائے کہ اس نے غلط کام کیا، لیکن اس کے اثرات ضرور باہر آ جائیں گے. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات چھت کے اوپر پانی کی ٹینکی بنائی جاتی ہے، اگر وہ کانکریٹ نہ لگائی جائے یا صحیح اس کی سیمنٹ نہ کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے؟ رس سیپیج سامنے آ جاتی، دیواروں پہ آ جاتی، چھت پہ آ جاتی، آ جاتا ہے. کچی دیواریں تھی نا اس لیے آ گئی. تو جس شخص کے اعمال کی بنیادیں کچی ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کی خاطر نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا اس میں، تو اس کے اعمال کا بھی یہی حال ہے. اس کے اندر کی گندگی، اس کے دل کا بغض، اس کے اندر کی خیانت، وہ ساری رس 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 کے باہر نکل آتی ہے. پھر کوئی بچا نہیں سکتا اس کو، کوئی نہیں بچا سکتا. یہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ،
کب تک کسی چیز کو چھپایا جا سکتا ہے؟ نیکی کی اپنی ایک فریگرنس ہوتی ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کور کر کے رکھیں کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو نکل جائے گی. اور اسی طرح گندگی کی اپنی بدبو ہوتی ہے، آپ جتنا مرضی اس کو کور کریں وہ نکل ہی جائے گی. گندگی کا ٹرک ڈھکا ہوا بھی آپ کے پاس سے گزر جائے نا تو اسمیل کو روک سکتے ہیں. گھر میں آپ اپنے کوڑے دان کو جتنا مرضی بند کر کے رکھیں، جب اس کے قریب ہوتے ہیں تو اگر وہ گلا سڑا پڑا تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باہر نہ نظر آئے. اسی طرح اگر ہمارے اخلاق گلے سڑے ہیں، اگر ہمارے اندر گندگی ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں، خدا کا خوف نہیں، نیت درست نہیں، حسد ہے، بغض ہے، تو وہ گندگی اپنی اسمیل چھوڑنے سے قطعاً نہیں رہے گی. جو مرضی کر لے، جتنی چاہے لیپا پوتی کر لے، سارے گھر کی دیواروں پہ اپنے بینر لگا دیں کہ میں بہت اچھی ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھے گا ان کو. وہ الٹا آپ کے خلاف جھوٹی گواہی بنے گی کہ آپ نے لوگوں کو مس لیڈ کیا. تو اس لیے ظاہر کی فکر نہ کیا کریں، فکر کیا کریں اندر کی. اندر ٹھیک ہوگا تو باہر خود ہی ٹھیک ہو جائے. جھوٹ بولیں گے، جھوٹی بات کریں گے، 10 پردوں میں لپیٹ کے کریں گے تو بھی کیا ہوگا؟ حدیث میں کیا ہوتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کے منہ کی بدبو سے فرشتہ اس سے کئی میل دور بھاگ جاتا ہے. ایسی نفرت کرتے ہیں اس سے، غلط بیان ہے، اور ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، خود ہی خود اندر اندر جسٹیفائی کر لیتے ہیں اس کو کہ اتنا تو بولنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. بول لیں لیکن یاد رکھیے کہ اس کا نقصان تو ہے ہی ہے. اسی طرح خیانت، دنیا میں سے کسی کو بھی نہ پتا ہو لیکن آپ کو اگر پتا ہے، آپ کا اپنا دل گلٹ میں ہے، تو جب تک اللہ سے ڈر کے اس کو ادا نہیں کر دیں گے، مرتے دم تک، مرنے کے بعد بھی وہ گلٹ آپ کو پیچھا ہرگز نہیں چھوڑے گی. تو تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ اندر کا گند باہر نکال دیا جائے. اگر کہیں پھوڑا بن رہا ہو تو جب تک اس کا مواد باہر نہیں نکالا جاتا، نشتر لگتا ہے تو باہر نکلتا ہے، کٹ لگتا ہے. کبھی کبھی وہ گڑھ سے نکلتے ہیں نا گرمی کے موسم میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس میں پٹیاں لگا لگا کے اس کو بند کر دیں تو وہ جان نہیں چھوڑنے والا جب تک اس گندگی کو باہر نہیں نکالیں گے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ زہر اور سارے جسم کو لے ڈوبے. تو اس لیے اگر عزت چاہیے، اگر جنت چاہیے، اگر دنیا میں بھی سکون چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے، تو پھر اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے بیچ میں ہو تو آپ کہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. مثلا کلاس میں بیٹھے، اچھی اچھی آیات چل رہی تو آپ کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر آ گیا، کیونکہ ماحول سے آتا ہے، تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور آنسو بھی آ گئے آپ کے بیٹھے بیٹھے. کیونکہ کئی لوگ لیکچر کے بیچ میں رونے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا، جب تک وہ یہاں سے اٹھ کر جہاں آپ گئے ہیں، گھر میں گئے ہیں یا کسی بازار میں گئے ہیں یا کسی بھی جگہ گئے، وہاں جا کر جب تک آپ اس پہ استقامت نہیں اختیار کرتے کہ جس چیز سے آپ ڈرے ہیں اس سے ڈرتے نہیں رہتے اللہ سے کہیں اور بھی جا کر، اور اس کی اصلاح نہیں کرتے، تو فائدہ کچھ بھی نہیں. یہ رونا بھی کام نہیں آئے گا. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ کسی درس میں گئے، آپ کو اللہ کا ڈر آ گیا، آپ توبہ توبہ کرنے لگے، لیکن انسانوں کے حق میں جو زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ خالی توبہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہیں. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑتا ہے، ان کا حق دینا پڑتا ہے. اور جب تک وہ حق آپ دے نہیں چکتے، مثلا کسی کو وراثت میں حصہ مارا ہوا ہے یا ویسے ہی کچھ لیا ہوا ہے، تو جب تک وہ دے نہیں چکتے اس وقت تک آپ متقی ہو نہیں سکتے. ہاں وقتی طور پر جذبات میں آ کے آپ نے تھوڑا رونا دھونا بھی کر لیا، تو اس تقویٰ پر استقامت بھی بہت ضروری ہے، اس پہ جم جانا ضروری. یہ تقویٰ آپ کو سیدھا کر کے چھوڑے تب ہے وہ تقویٰ. تو جو تقویٰ آپ کی اصلاح نہ کرے،
یا آپ کا عمل نہ بدلے تو وہ تقویٰ پھر تقویٰ نہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے. دل کی کھٹک، اندر کی گلٹ، اسے چھوڑ دے، بس نہیں چاہیے. کوئی خیال آتا ہے، کوئی خواہش ہے، کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ بندوں کو پتا چل جائے تو بندے مجھ سے نفرت کرنے لگے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر قیمت پر. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مادی ہوتی ہیں تو ان کو انسان الٹ پلٹ کر دیتا ہے، آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل کی اصلاح سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو دین پہ جما دے اور میرے اندر آنے والے وسوسوں کو دور کر دے، مجھے شیطان کے شر اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے باہر نکال دے. اور جب ایک انسان تقویٰ کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے، وہ اللہ کی مدد کے لائق ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں وہ مشہور کہانیاں جو آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ 3 لوگ بنی اسرائیل میں سے کہیں اکٹھے کسی کام نکلے تو راستے میں بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. ابھی اندر ہی تھے کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، ایک پتھر آ کے گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ 3 بندوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ زور لگا کے اس کو ہٹا کے باہر نکلے. یعنی وہاں کسی مادی ذریعے کی وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے دعائیں شروع کر دی اور دعاؤں میں اپنا ایک ایک خالص عمل پیش کیا. ہر ایک کی دعا سے تھوڑا تھوڑا ہٹا اور تیسرے کی دعا سے پورا ہٹ گیا. ان میں خاص طور پر وہ جو بات آتی ہے نا کہ ایک شخص نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے بہت محبت تھی، جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی، شدید محبت تھی. تو اس محبت میں اس نے اس سے برا کام کرنا چاہا تو لڑکی نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. اور جب اس نے وہ پیسے اس کو دے دیے اور اس سے خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ مت توڑو، یعنی میرے ساتھ حرام کام مت کرو. تو کہتا ہے کہ اس پر یعنی اللہ کا نام آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا، یعنی جذبات کی انتہائی شدید کیفیت میں، اور وہ خواہش جو اتنے عرصے سے دل پہ لگی ہوئی تھی اس کو پورا کرنے کا موقع آیا تو صرف اللہ کے لیے اس خواہش کو روک لیا، اللہ کے لیے اس کو روک لیا. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا. تو انسان کے اندر بعض اوقات ایسی خواہشات بھی جنم لے لیتی ہیں اور دل میں ایسے ایسے خیالات آنے لگتے ہیں کہ جن کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا، کوئی سولوشن بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کو اگر اللہ سے ڈر لگتا ہو تو وہ اس راستے کو ہی چھوڑ دے گا جہاں سے وہ کسی حرام میں پڑ سکتا ہے. وہ ایسے نہ فون میسج کرے گا، نہ وہ ایسی کوئی ملاقاتیں کرے گا، نہ وہ ایسی چیزوں کا ذکر کرے گا، نہ ایسی کسی گندی باتوں میں آئے گا. کیوں؟ کیا چیز اس کا ہاتھ روکتی ہے کہ وہ کوئی فضول ٹیکسٹ میسج نہ کرے؟ کیا چیز روکتی ہے کہ وہ کسی ایسی غلط جگہ پر نہ جائے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے ماں باپ نہیں پڑھیں گے، میرا رب پڑھ لے گا. کوئی اور مجھے کچھ کہنے والا نہیں، لیکن میرا رب دیکھتا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حیث ما کنت، کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں، کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ملک میں یا سعودی عرب جاتے ہیں تو کیسے لباس پہن لیتے ہیں؟ فل ابایا. اور جب امریکہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ صرف پاکستانی قوم کی حالت نہیں، ہر مسلمان قوم کے اندر یا ملک کے اندر اس قسم کی مثالیں موجود ہیں. مجھے اکثر ڈفرینٹ ایئر لائنز پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے. جب ان کے ملک سے چلتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں، جب اترتے ہیں تو لباس اور ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ زمین بدلی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، اللہ تو وہی ہے.
یہ لباس کیوں بدل گئے, رنگ کیوں بدل گئے, یہ انداز کیوں بدل گئے؟ بندوں کا ڈر ہے اس لیے. وہ کہہ رہی کہ خاتون تھی جنہوں نے کراچی میں عبایا, نقاب, ہر چیز لیا ہوا تھا. جب لاہور ایئرپورٹ پہ اتری تو انہوں نے سب کچھ اتار دیا. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کراچی میں میرے سسر وغیرہ ہیں, وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں, لیکن لاہور میرے ماں باپ مجھے کچھ نہیں کہتے. تو واقعی کچھ لوگ ایسا پردہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں کسی دیندار بندے کو دیکھا وہاں جلدی جلدی منہ کور کرنے لگ گئے یا اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے. جہاں کسی دنیا دارانہ مجلس میں گئے تو اللہ کا ڈر پیچھے گئے. تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا؟ تو اس لیے اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو. پھر اسی طرح جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کر سکے. بعض اوقات کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے, بعض اوقات کسی کا کوئی حق دینا ہوتا ہے, مزدوری دینی ہوتی ہے, اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے, انسان پیمنٹس نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک دم بزنس بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کی سیلریز ڈیو ہوتی, اب وہ دے نہیں پا رہا, بندہ ہے ہی ہاتھ میں کچھ نہیں, اب کیا کرے؟ سچویشن سوچیے, اگر آپ کا چھوٹا سا بزنس ہے, ویسے آپ نے کوئی بوتیک ہی کھولی ہوئی ہے اور 4 درزی رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کر دیا اور آپ نے پیمنٹ کرنی کتنے, وہ خدا نہ خواستہ اس دکان کو آگ لگ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نہیں دے پا رہے, اب کیا کریں؟ ایسے سخت سے سخت مواقع میں بھی جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگے گا کہ اللہ دیکھ میں نے آج تک حق پورا ادا کیا, میں آئندہ بھی کروں گا, تو میری مدد کر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانوں سے رستے کھول دیں گے اور اس کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی. لیکن جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں کو ستاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے, تو کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ کس کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے؟ اللہ کس بندے کی مدد میں ہوتا ہے؟ جو بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے؟ پھر جب عملی زندگی آتی ہے, جب لوگوں کے ساتھ معاملے کا وقت آتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پریکٹیکلی؟ کسی سے اختلاف ہو جائے, کسی سے ناراضگی ہو جائے, کبھی ایسا تو نہیں گھر میں کیا کہ جیسے بہن کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی تو اٹھا کے اس کی کاپی بستروں کے نیچے چھپا دی, تنگ کرنے کے لیے, کیا ڈھونڈتی پھرے؟ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں نا, مزہ چکھانے کے لیے. کیا اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب پتا ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے 100 بہانے کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے, اسے کیا کرنا چاہیے؟ بندوں کی مدد کرنا شروع کر دے, اس کے راستے آسان ہو جائیں گے. اور اس کے برعکس جو شخص اکیلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا, کیونکہ بعض معاملے کسی کو نہیں پتہ ہوتے, صرف آپ کو پتہ ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے. ساری نیکیاں آندھی کی طرح اڑ جائیں گی. صوبان نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کا ہم سے حال بیان کر دیجئے اور کھول کر بیان کیجئے تاکہ ہم لا علمی سے ان لوگوں میں نہ ہو جائیں, کہ ہم نہیں ان میں سے ہونا چاہتے جن کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں. آپ نے فرمایا, وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں, تمہاری قوم میں سے, اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو, لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے, یعنی لوگوں کو بتائے بغیر غلط کاموں کا ارتکاب کریں. ایسے لوگ ہاں بڑی بڑی نیکیاں لے کر جائیں, ان کی وہ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں. تو تقویٰ اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ایک طرف بڑے بڑے نیک کام کر لے اور دوسری طرف پھر بھی چھپ چھپا کے خیانت کرے, غیبت کرے, حرام کام کرے, کسی بھی قسم کا حرام, چاہے وہ جان سے کرنے والا, جسم سے کرنے والا کوئی حرام کام ہو جیسے زنا وغیرہ, چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو,
کہ لوگوں کے سامنے تو حلال کھائے لیکن تنہائی میں حرام بھی کھا جائے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو، روپے پیسے سے متعلق ہو، کسی بھی معاملے سے. تو تقویٰ کی کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بس صرف اللہ سے ڈرنا، جب کوئی بھی نہ ہو اس وقت بھی ڈرنا، کیونکہ لوگوں کی نظریں ہمیں بہت سی چیزوں سے روک دیتی ہیں نا. ہمیں یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا کریں گے. نہیں، لوگوں کو نہ پتہ چلے. اور بعض اوقات ہم لوگوں سے چیزیں چھپانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی بتائے گا؟ اب یہ دیکھیے کہ کون سے کام ہیں، آپ خود ہی لسٹ بنا لیجیے، ان کی دل میں بنا لیجیے، کاپی بنا لیجیے، کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ابو کو نہ پتا چلے، میرے ہسبینڈ کو نہ پتا چلے، میرے بچوں کو نہ پتا چلے. وہ کون سے کام؟ سوچیں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے، ڈیپتھ میں جائیں گے تو خود ہی ڈیٹیکٹ کر لیں گے، خود ہی ڈھونڈ لیں گے، چل جائیں گے. تو اسی طرح کچھ چیزیں ہم صرف امی ابو گھر والے نہیں، لوگوں کے ڈر سے بھی چھپاتے ہیں، باہر کے معاشرے کے. وہ کون سی چیزیں ہو سکتی؟ ہاں برا حال ہے، میگزین جیسے پڑے ہیں، ہاں، لیکن اگر کسی ایسے کا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے آنا ہے جو اس چیزوں کو آبجیکٹ کر سکتا ہے، وہ سب چیزیں غائب، چھپا لیں. گھر صاف. مثلاً گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو دین کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، ایسے میگزین جو فحش قسم کے ہیں، یا کمپیوٹر پہ ایسی موویز یا ایسی ننگی چیزیں دیکھنا. تو جب گھر میں کوئی ایسا شخص آ رہا ہو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ وہ پسند نہیں کرتا اس کو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں پردے کے پیچھے چلی گئی، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. دیکھیے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، اس کو بہت پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ صحیح کام کرتا ہے اور وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اور that's it. کچھ چھپتا نہیں، چھپاتا نہیں، کیونکہ گناہ وہی ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے، کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے. اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بےزتی ہو جائے گی. ہاں، ہم نماز کس کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر کیسی پڑھتے ہیں؟ اکیلے میں جلدی جلدی استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنی دفعہ بھی کرے استغفر اللہ کم، کیونکہ دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے. بالکل، جب اللہ سے ڈر کے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ڈر ہی نہیں ہوتا. تو تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ درست کریں، ہر کام اللہ کے لیے کریں، پھر اللہ کے ذکر کی جگہوں میں دل لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے بھائی، اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی اس کو مسجد میں مزہ آتا ہے. آپ کو کہاں آتا ہے؟ آپ کو کہاں اچھا لگتا ہے؟ قرآن کلاس میں دل لگتا ہے نا، محبت ہوتی، اس لیے چھٹی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی شریح الحارثی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات جاتے تھے، گاؤں جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان ٹیلوں تک جاتے تھے، یعنی آؤٹ اسکرٹس میں. ایک مرتبہ انہوں نے کسی دیہات میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک قاصد کو بھیجا اور اس میں سے مجھے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی. پھر مجھ سے فرمایا عائشہ علیکی بتقوی اللہ عز وجل والرفق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی، اور جس چیز سے کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار بنا دیتی، یعنی پھر اس کو بدصورت بنا دیتی. تو جس معاملے میں، جس کام میں، جس رویے میں، جس انسان میں نرمی نہ ہو، وہ چاہے بظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو، لوگوں کو اس کی شکل قطعاً خوبصورت نظر نہیں آتی. خوبصورتی میک اپ سے نہیں ہے، خوبصورتی گورے رنگ میں نہیں ہے، خوبصورتی لپسٹک میں نہیں ہے، خوبصورتی نرم مزاجی اور اچھے اخلاق میں ہے، لحاظ میں ہے، تمیز میں ہے، ادب میں ہے، احترام میں ہے. اگر آپ کسی کو تانے دے رہے ہیں، خواہ آپ زیور سے لدے ہوئے ہوں، کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا.
ویسے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر شکل خوبصورت ہے، لیکن لوگوں کے لحاظ سے اگر ایک معمولی شکل جس کو کہتے ہیں، ہنستا مسکراتا چہرہ، نرم معاملہ، اخلاص، اندر کی محبت، یہ چیزیں لوگوں کے دل کھینچ لیں گی. اور پھر یہ نہیں کہ جب لوگ اچھے ہو اس وقت اچھا معاملہ، جب لوگ نہ بھی اچھا کریں پھر بھی اچھا کر لینا، پھر بھی آگے بڑھ جانا، یہ چیز آپ کو لوگوں کے قریب کرے گی. اور خصوصاً خادموں کے ساتھ جو آپ کے تحت کام کرتے ہیں، جو عمر میں، رتبے میں، سٹیٹس میں آپ سے کم ہیں، ان کے ساتھ جب اچھا کریں. کیونکہ کچھ لوگ اپنے سے بڑوں کے ساتھ تو اچھا کرتے ہی، ان کی عزت، تعریف، خوشامد سب کچھ کریں کیونکہ بڑے ہیں. ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں اس سے بھی اچھا ہی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ہم سے عقل میں، علم میں، رتبے میں، درجے میں کم ہوتے ہیں، وہ بےچارے غلطیاں بھی بہت ساری کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک شخص جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، زیادہ عقل مند ہے، علم والا، سمجھدار ہے، تو وہ نسبتاً کم غلطی کرے گا. نسبتاً، یہ نہیں کہ غلطی نہیں کہ وہ بھی کرے گا، لیکن نسبتاً کم کرے گا. لیکن ایک شخص جو لا علم ہے، آپ کی ماسی ہے، اس نے تو کچھ یونیورسٹی وغیرہ نہیں پڑھی، یا کوئی دین کا بھی نہیں کچھ پڑھ رکھا، عقل سمجھ بھی پوری ہے، لیکن اپنا کام کر لیتی. اب وہ کام کرتے ہوئے کبھی بات نہیں سنے گی، کبھی کچھ غلطی کرے گی، کبھی کچھ گرا دے گی. میں کسی جگہ گئی اور وہ نئی جگہ تھی میرے لیے، تو جو صفائی کرنے والی عورت تھی، میں اس کے ذہنی لیول کو نہیں جانتی، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کے لیے کچھ چیزیں خرید لاؤ تاکہ یہ ذرا صحیح صفائی کر سکے. تو اس کو لیکوڈ لا کر دیا، وہ جو فلور شائننگ کے لیے ہوتا ہے اور کلیننگ کے لیے. اس نے ایک ہی دن میں پوری بوٹل ختم کر دی. بیٹا میرا ظاہر ہے کہ وہ اپسیٹ ہو کہتے کہ یہ تو ایک ہی دن میں ساری ختم کر دی. تو میں نے کہا کہ وہ تمہارے جتنی سمجھدار نہیں ہے، اس لیے میں ہنس دی آگے سے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی سمجھ اتنی، اس نے سمجھا روز ایک بوتل ڈال دی، حالانکہ ایک ڈھکن بھی کافی تھا سارے گھر کے لیے. تو اب اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی سمجھ کم ہے اس لیے ایسے اس نے کیا ہے، تو آپ اپنا غصہ بھی کنٹرول کر لیں گے، اپنا نقصان بھی برداشت کر لیں گے، اور اپنا اخلاق بھی درست رکھیں گے. لیکن اگر آپ یہ نقطہ بھول گئے کہ وہ علم میں، سمجھ میں، عقل میں کم ہے، اسی لیے تو وہ آپ سے کم ہے، اللہ نے آپ کو اس سے بڑا رتبہ دیا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اس بڑے رتبے کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے اور وہ غلطی کرتا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے. لیکن اس وقت ہم اپنے بڑے ہونے کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں تو پوری اتھارٹی مل گئی، ہم جس کی جی چاہے جب چاہے بے عزتی کر دیں. اس کی اجازت ہے ہمیں؟ قطعاً اجازت نہیں. تو ہر بندے سے معاملہ کرتے وقت اپنے آپ کو نہیں دیکھا کریں کہ آپ کون ہیں، آپ تو جو ہیں سو ہیں. یہ دیکھا کریں جو سامنے والا ہے وہ کون ہے. یاد رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، وہ سامنے والے کو دیکھ کے معاملہ کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں اس لیے مجھے حق ہے کہ میں جس کے ساتھ جو جی چاہے کروں، کیونکہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں. یس، obviously یہ تو بچے ہیں اور بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بچہ نہیں بننا. بتاتی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بچے ماں باپ سے سوال کیوں نہیں کر پاتے؟ ڈر کی وجہ سے. یہ ڈانٹ دیں گے، یہ نہیں سنیں گے، یہ ماریں گے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور اگر ان کو پتا ہو ماں کچھ نہیں کہتی تو سب سے پہلے ماں کو آ کے بتائیں گے. اور آپ اس چیز کو اتنا انجوائے کریں گے اگر بچے آپ پر یوں اعتماد کریں اور بڑی سے بڑی غلطی آ کے آپ کو بتائیں. میں نے اپنے بیٹے کو 2-3 دفعہ رات کے وقت گاڑی نکالنے سے منع کیا. میں نے کہا کہ رات کو اجازت نہیں تمہیں باہر نکلنے کی. تو ایک دن اس کا کوئی دوست آیا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو. تو مجھے اس نے ٹیکسٹ کر دیا کہ میرے سونے کا وقت تھا، ٹیکسٹ کر دیا کہ میں دوست کو چھوڑنے جا رہا ہوں. اتنے میں راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی گڑھے میں جا گئی. شکر ہے نہر کے اندر نہیں گری، اللہ نے بہت بچا لیا. ساتھ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، آگے سے ٹکر نہیں، کچھ نہیں. کافی پھر وہ لمبا چوڑا پروسیجر، پولیس کو بلایا گیا اور کئی چیزیں جو ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد. رات کو 1 بجے گھر آیا، میرا ہی دروازہ نوک کیا، اندر آیا.
میں نے نہیں اس وقت کچھ پوچھا، کیونکہ نہ میں اپنی نیند خراب کرنا چاہتی تھی نہ اس کی. صبح نماز کے بعد ہماری عادت ہے ہم نماز کے فوراً بعد اکٹھے بیٹھتے ہیں. نماز کے بعد میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا رات دیر سے کیوں آیا تھا؟ کہا کہ کچھ ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ اس نے اطمینان کے ساتھ ساری ڈیٹیل مجھے بتا دی کہ یہ ہوا. اور میں نے صرف انا للہ کہا اور ایک لفظ میں بھی ڈانٹا نہیں، کیونکہ جو ہونے والی چیز ہے وہ ہو چکی تھی. اور اس وقت اس نے بتایا کہ وہ دوست بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس دوست نے جب اپنی والدہ کو فون کیا کہ میں جس کے ساتھ آ رہا ہوں یا جس گاڑی میں آ رہا ہوں اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کہتے ہیں اس کی ماں نے شور مچا دیا، ایک پینک ہی کریٹ کر دی، اور جو عام طور پہ مائیں ہنگامہ کرتی ہیں. اس میں بتانا یہ مقصود نہیں کہ میری کوئی خاص تعریف کی ضرورت ہے، یہ کچھ بتانا یہ مقصود ہے کہ بڑے سے بڑے حادثے کے موقع پر آپ کو یہ دیکھنا کہ اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. اور اس سے آئندہ کے لیے کیا سبق لینے. اس نے خود ہی سبق نکال لیا کہ ایسا نہیں کرنا مجھے، اب ایسا نہیں کرنا اور ایسا نہیں کرنا. وہ باتیں جو ہم 10 دفعہ بتاتے ہیں اور بعض اوقات بچے نہیں سمجھتے، وہ جب تک غلطی کر نہ لیں، تجربہ کر نہ لیں، اس وقت تک وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور جب وہ غلطی کر لیتے ہیں تو اس وقت ہم بجائے اس کے کہ ان کو خود اس سے سیکھنے دیں، ہم ان کے سر پہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کی عقل لے لیتے ہیں اور وہ سیکھ نہیں پاتے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہوں، ہمارے ساتھی ہوں، سب آرڈینیٹس ہوں، کوئی بھی ہوں، جب وہ غلطی کر رہے ہوں، کر چکے ہوں، تو اس کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی. اس وقت چیخ پکار فائدہ نہیں دیتی. استاذہ میرے ہسبینڈ آرمی میں ہیں، تو وہ اس سے میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے شیئر کیا کہ جب انڈکشن ہوتی ہے آرمی میں، تو جو سپاہی جو ہے سولجرز، وہ جب انڈکٹ ہو کے آتے ہیں تو ہر باکس آف لائف سے آتے ہیں، اور اس میں وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ کے جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے، بیسکس کا نہیں پتا ہوتا. تو ابھی آفس جو ہے ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اب اس میں جو آفیسرس ہیں ان کی بھی 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو ان کے تھوڑے سے کسی بھی بلنڈر کی وجہ سے ایک دم سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کا یہ کہ وہ تھوڑی الحمدللہ پیشنس ہے ان کے اندر زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے، جب وہ اس طرح کوئی بلنڈر یا کوئی ایسا کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ بس بالکل اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو کہتے ہیں بہت حوصلے سے میں ان کی بات سنتا ہوں اور بہت ہی محبت سے اور پیار سے ان کی تربیت کرتا ہوں. اب اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے لانگر رن میں جا کے جب یہ سارے آپریشن ایریاز میں جاتے ہیں اور جہاں ان کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ لوگ کہ جن کو ڈانٹ ڈپٹ جن کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر دل میں گرج پا لیتے ہیں اور وہ انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود یعنی جو کر سکتے ہیں کیپیسٹی میں جو چیز ہوتی ہے پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ سپورٹ نہ کریں. اور جو دوسری کیٹیگری ہے جن کی تربیت کی گئی ہوتی ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اتنی وہ جان اپنی لٹانے کے لیے باقاعدہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ فلاں وقت میں ہماری اتنی بڑی غلطی کو، یعنی وہ ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس وقت میں آپ نے جب ہمارا اتنا بڑا قصور تھا آپ نے معاف کر دیا، تب آپ بتائیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم جس طرح سے چاہیں گے آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کیا کیا تھا؟ سعد بن عبادہ نے کہا کہ آج تو جنگ کا دن ہے، آج تو کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا کہ نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، اعتماد میں لینا، تاکہ جو اپنا نہیں وہ بھی اپنا بن جائے، نہ کہ جو اپنا ہے وہ بھی غیر ہو جائے. تو اسی لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کے صرف اپنی ذات کا کوئی گناہ دور کر دے، وہ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت بھی ہو. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے جو بے زبان ہیں. خادم تو پھر کسی وقت بول پڑیں گے، لیکن جانور تو نہیں بولتے، تو وہ اپنا حق کہاں سے لیں گے؟ وہ اللہ سے فریاد کریں گے. پھر اسی طرح عدل کرنا، کیونکہ عدل کرنے والے تقویٰ کے قریب ہوتے ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. صلہ رحمی کرنا، اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. احسان کرنا، جیسے طلاق کے موقع پر. اب طلاق کا موقع ایک تو میاں بیوی کے درمیان طلاق ہوتی ہے، اور ایک کسی بھی 2 بندوں کے درمیان کوئی بزنس کا اشتراک ہے یا کسی بھی چیز کا،
تو اس میں بھی جدائی اور علیحدگی ایک طلاق ہی کی قسم ہوتی. تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہاں کیسے تقوی کا اظہار کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پیشتر طلاق دے دو مگر ان کا حق کے مہر مقرر ہو چکا ہو تو طے شدہ حق کے مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ ملینز ہو. ہاتھ بھی نہیں لگایا بیوی کو تب بھی دینا ہوگا کیونکہ نام جو لگ گیا تھا اس کا. اللہ یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لے، یعنی شوہر معاف کر دے. اور اگر تم درگزر کرو، مردوں کو کہا جا رہا ہے تم درگزر کرو تو یہ تقوی سے قریب تر. تو ان تعفوا هو اقرب للتقویٰ، غلطیوں کو معاف کرنا تقوی کی علامت. اسی طرح وعدے پورے کرنا، اسی طرح خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنا، یہ بھی تقوی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرتے ہوئے احسن کام کرنا، پھر حق کی تصدیق کرنا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ شخص جو سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں. یعنی صدیقین جو ہیں وہ متقی بھی ہیں. پھر قرآن و حدیث کے آگے اپنی آواز پست کر لینا، اللہ رسول کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. بخشش اور اجر عظیم. جو اللہ کی بات سنے اور کہیں آمنا وصدقنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور کہیں آمنا وصدقنا، ہم نے اس کو سچ مانا، ہماری اپنی مرضی کوئی چیز نہیں. پھر تقوی کی ایک علامت یہ کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانا. پھر بے نیاز اور مخفی رہنا، مشہور ہونے کی کوشش نہ کرنا، شہرت کی طلب نہ کرنا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی اور غنی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے. یعنی اچھا کام کر کے اس کو دکھانے کی خواہش نہیں اس میں کہ لوگ میرا لوہا مان لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے کہ جن کے اندر تقوی ہے ان سے دوستی کی جائے تاکہ ہمارے اندر بھی تقوی آئے. پھر لباس میں تقوی. لباس میں تقوی کیا ہوتا ہے؟ ساتر لباس پہنا جائے. مثلا ایسا سکارف نہ پہنا جائے کہ جس سے گردن بھی ننگی ہو رہی اور بال بھی جھلک رہے ہوں، یہ تقوی کے خلاف ہوگا. ایسا سکارف نہ پہنا جائے کہ جس میں سکارف پہن کے ایک پلہ اٹھا کے منہ ڈھانک لیا جائے اور پورا آدھا سینہ اور اس کی پوری شیپ بازار میں نظر آ رہی. یہ اکثر نقاب کرنے والے غلطی کرتے ہیں. الگ کپڑے کا نقاب نہیں لگاتے یا الگ نقاب نہیں پہنتے اور کیا کرتے ہیں اسی پلو کا نقاب بناتے ہیں جس کی وجہ سے سینہ لازمن ننگا ہوتا ہے، لازمن ڈھک سکتا ہی نہیں. کیونکہ اگر وہ اتنا لمبا تو ہوتا نہیں کہ وہ یہاں تک نیچے سینہ اور یہاں پسلی تک نقاب آئے اور پھر وہ اوپر جا کے پھر وہ ڈھکے. تو یہ سٹائل جو ہے سکارف لینے کا یہ تقوی کے خلاف ہے کیونکہ سینہ ڈھانکنے کا خاص طور پر اللہ نے حکم دیا. اس کے لیے بڑی آسان سی چیز ہے اور وہ کیا، جس رنگ کا سکارف پہنا ہوا ہے، بلیک ہے بلو ہے، اسی رنگ کا ایک 4-6 انچ کپڑا لیں اور اس کے پیچھے الاسٹک لگائیں اور نقاب پہلے پہن لیں اور اس کے اوپر سکارف لے لیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو مرضی کرتے رہیں، کھائیں پیئیں کچھ کریں، سینہ بھی ڈھکا رہے گا اور سکارف بھی سامنے رہے گا. چاہے بٹن سے لگا لیں چاہے الاسٹک سے لگا لیں، کچھ بھی کر لیں. لیکن جب آپ وائٹ سکارف خاص طور پر پہنے یا کسی بھی رنگ کا تو شیشے کے آگے روشنی میں دیکھیں اپنے آپ کو، جھلک تو نہیں رہے. اگر ننگا ہو رہا ہے تو وہ حدیث یاد کر لیا کریں، بلکہ لکھ کے لگا لیں اپنے آئینے پر کہ وہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی اور جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی جو لباس پہن کے بھی ننگی رہیں. تو یہ دونوں چیزیں ننگے ہونے میں آتی ہیں، دونوں چیزیں ننگے ہونے میں آتی ہیں، چاہے باریک ہو چیز چاہے ٹائٹ ہو. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت، پھر رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرنا.
مال کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب تقویٰ کی علامتیں ہیں. پھر فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد نیکی کر لو، وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی جو غلطیاں ہوگی اب اپنی اصلاح کر لو. جیسے نماز ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. پھر گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح برائیوں کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، نامہ اعمال سے وہ مٹ جاتے ہیں گناہ. نمبر 2، ان کی رغبت ختم ہو جاتی. یعنی مثلاً کوئی برا کام کرنے کی عادت پڑ گئی آپ کو، تو آپ جس وقت میں وہ برا کام کرتے ہیں اس وقت میں وہ نیکی کا کام شروع کر لیں، تو آپ کی پھر کیا ہوگی، برائی کی عادت ختم ہو جائے گی اور آپ اچھے کاموں میں لگ جائیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائے. جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا کہ جو لوگ توبہ کر لیں ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو، ٹائٹ، کہ اس کا گلا گھونٹ رہا ہو. یعنی بازو کا آپ کوئی کپڑا پہنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے گلا بھی گھٹ رہا ہے. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ دارا کھل جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ ساری زرہ ٹوٹ کے کھل جاتی اور انسان بالکل سہولت میں آ جاتا ہے. تو گناہ جو ہے نا وہ انسان کا دل بھیجتا ہے، دل تنگ کرتا ہے، گلٹ ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں کرتے چلا جانا چاہیے. ایک ایک نیکی اس بندن کو کھولتی جائے گی، کھولتی جائے گی، کھولتی جائے گی، اور آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کا دل اطمینان میں آ جائے گا. پھر یہ بھی یاد رکھیے جیسا گناہ ویسی نیکی، یہ لکھ لیجئے، جیسا گناہ ویسی نیکی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جس ڈگری کا گناہ کیا اس ڈگری کی نیکی کریں. اعلانیہ گناہ کیا تو اعلانیہ توبہ کریں، چھپ کے گناہ کیا تو چھپ کے توبہ کریں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے. مخفی برائی کے بدلے نیکی بھی مخفی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ کی جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. یعنی پبلکلی اگر یا پبلک سے ریلیٹڈ کوئی غلطی کی ہے تو پبلک کے سامنے معافی مانگی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے اپنا قلم روکے رکھتا ہے. اگر وہ نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، اگر معافی نہ مانگے تو برائی لکھ دیتا ہے، اور وہ ایک برائی ہوتی ہے. پھر اسی طرح گناہ اس وقت مٹتے ہیں جب کبیرہ گناہوں سے توبہ کی جائے. یعنی یہ نہیں کہ صرف نیکیاں کافی ہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑا جائے پھر توبہ قبول ہوتی ہے. آئندہ زندگی میں عہد کیا جائے کہ ہم پھر نہیں غلط کریں گے. پھر نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کی جائے. جیسے 99 لوگوں کا قاتل جو تھا وہ نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا تو اس کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور اس کی بخشش ہو گئی. تو نیکی کی مجلس میں جانا، نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، یہ اتنے بڑے فائدے کی چیز ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی اس کا گناہ کیوں معاف ہو گیا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے کہ وہ توبہ کر کے کدھر کو جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ کہ نیک لوگوں سے ملنے کے لیے، ان کی کمپنی اختیار کرنے کے لیے. اتنی امپورٹنٹ ہے اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا. پھر توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا جب تم سے برائی ہو تو اچھا کر لو، وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی نیکی کرو گے تو اس کو مٹا دے گی. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ نیکیوں میں سے؟ آپ نے فرمایا یہ تو افضل الحسنات میں سے ہے. تو جب کوئی غلطی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو یہ نیکی بھی گناہوں کو مٹا دے گی. اچھی طرح وضو کرنا، 2 نفل ادا کرنا. پھر فرض نماز، یہ گناہوں کو مٹانے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن بہترین طریقے سے نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ.
کیونکہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ لا کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب رکوع پہ جاتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں, جب سجدے میں جاتا ہے تو کندھوں سے ہر چیز سے گناہ اترنے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر خاص طور پر توبہ کے 2 نفل. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بھی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. پھر آدھی رات کی نماز, فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے. مسجد کی طرف جانا, نماز کا انتظار کرنا, رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام کرنا, روزے رکھنا, حج اور عمرہ کرنا, صدقہ کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, ان کا دل خوش کر دینا, یہ سب گناہوں کو مٹانے والی چیزیں. اور مجالس ذکر میں شرکت کرنا, جیسے اس مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ایسی مجلسوں میں جانا بھی گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. تو روزانہ کلاس میں آنا اور پھر پڑھنا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا. تو روز ایسے نہیں لگتا, جب نکلتے لگتا دھل گئے, پھر جا کے کچھ گڑبڑ کر جاتے. تو یہ سلسلہ ساری زندگی ختم نہ ہو, یہاں آنا ختم ہو تو آپ اپنے گھر پہ ایسی مجلس کر لیں, کبھی ہمسائے میں چلے جائیں, لیکن زندگی بھر کے لیے اس نیکی کو لازم کر لیں کہ اچھی مجلسوں میں شریک ہونا, نیکی کی مجلسوں میں. پھر توبہ استغفار. پھر کچھ خاص اذکار ہیں جو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں. جو آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, تو یہ جملہ پڑھنا جو ہے یہ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. خاص طور پر رات کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. پھر نماز کے بعد کی تسبیحات سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر, پھر دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا. اس سے سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر سوتے وقت دعا کرنا, اور پھر لباس پہننے کے بعد دعا کرنا, اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد بھی دعا سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوں کہے کھانا کھا کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کھانا کھایا ہے پھر اللہ کو یاد کیا تو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. تیسری اور آخری چیز ہے وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں. پھر یہ کہ یہ بہترین عمل ہے جو میزان میں بہت بھاری ہے, یہ عمل میزان میں بہت بھاری ہے, یعنی حسن اخلاق, اور دنیا کی بہترین دولت ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے جو اخلاق میں اچھے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق لے کر جائے گا. یعنی جو شخص یا جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں اور اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا, جنت میں جائیں گے. حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 لوگوں کو تکلیف نہ دینا, اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں دوسرے کو زج کروں, کیا یہ اچھا اخلاق ہے؟ کئی لوگ کوئی جا رہا ہو تو راستے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں. کبھی آپ نہیں کھیل کھیلے, بچے آپ طور پہ کرتے ہیں تو گر پڑتے ہیں, تو پھر وہ رونے لگتے ہیں تو یہ ٹانگ اٹکانے والا ہنسنے لگتا ہے کہ اوے مزہ آ گیا نا. جی کوئی بیٹھنے لگے تو چیئر گھسیٹ لیتے ہیں. اس قسم کے بےہودہ مذاق یا بےہودہ قسم کی باتیں جو ہیں یہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی چیزیں. اور کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کس کس چیز سے تکلیف دی جاتی. دین کی طرف آنے والے بہت دور چلے جاتے ہیں اگر ہم بد اخلاقی برتتے اور دوسروں کو تکلیف دیتے. کسی کے جوتے پہن کے چلے جانا, کسی کی سیٹ پہ بیٹھ جانا. استاذہ بلی کرنا. یس, میں ایک رپورٹ میں پڑھی تھی کہ انڈیا میں بہت سے ینگسٹرز نے اس وجہ سے سوئسائڈ کر لی کہ جب وہ کالجز میں جاتے ہیں تو اتنا بری طرح ان کو بلی کیا جاتا ہے. بالکل انہوں نے اپنے آپ کو بات کیا.
طنز کرنا، ٹانٹ کرنا، کوئی بھی طریقہ ہو. دوسری چیز حسن اخلاق کیا ہے؟ لوگوں پہ سخاوت کرنا، یعنی ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا. نمبر 3 ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا. یعنی بعض اوقات دوسرے اچھے نہیں ہوتے تو ہمیں پھر بھی اچھا بننا ہے. یہ ہے حسن اخلاق. کیونکہ ہم کیا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو مجھے بھی کرنا. اور نمبر 4 خندہ پیشانی سے بات کرنا، ہنس کے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا. دوبارہ دہرائیں. نمبر 1 کسی کو تکلیف نہیں دینا. نمبر 2 لوگوں کی سخاوت کرنی، اپنی طرف سے چیزیں دیتے رہنا. نمبر 3 لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا. نمبر 4 خندہ پیشانی سے پیش آنا. سب سے افضل اسلام یہی ہے کہ انسان کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہ دے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے. فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی بات دہرائی. اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو، جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. پھر اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا. ہمارے پاس جو بھی کچھ ہو، کوئی اسکل ہو، کوئی ہنر ہو، کچھ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ چکانا، اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا، اس کا کام ہلکا کروا دینا. یاد رکھو جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اور بد اخلاقی اعمال کو یوں تباہ کرتی جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا. پھر اسی طرح دوسروں کی ضرورتیں پہچان کے مدد کرنا. یہ نہیں کہ جب کوئی کہے کہ میری مدد کرو اس وقت، بلکہ خود سے ہی اندازہ کر لینا کہ کسی کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. پھر اسی طرح دوسروں کو عطیات دینا، سخاوت کرنا، ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اور کوشش سے اچھے اخلاق اختیار کرنے کی کوشش کرنا، کوشش سے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہی نرمی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی پر اس کے فائدے کے لیے سختی بد اخلاقی نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر مریض کے ساتھ کیا کرتا ہے جب ٹیکا لگاتا ہے یا خون لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے نا. ابھی کہ کتنا بد اخلاق ہے ڈاکٹر، کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کے بڑے فائدے کے لیے کر رہا ہے. اسی طرح تعلیم کی غرض سے، پھر اسی طرح تربیت کرتے وقت بعض اوقات فرمنس اختیار کرنا کہ نہیں تم یہ کام کرو یا یہ کام نہیں کرو. یہ نہیں کہنا آپ کی مرضی آپ کریں، نہیں کرتے نہ کریں، نہیں، آپ کو کرنا ہے. یہ فرمنس ہے، ٹھیک ہے، کرنے کا ارادہ کرنا، نیت کرنی ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھانے کو کسی کو ہمارا فائدہ ہے. اور آخر میں یہ کہ دعا کرنی، اچھے اخلاق کے لیے دعا. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق دور کرنے والا نہیں. اور پھر یہ دعا بھی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ بعض خواہشات انسان کو لے ڈوبتی، کیونکہ خواہش نفس کے مقابلے میں انسان بہت
کمزور اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے اور برے اخلاق سے بچائے. جیسے آج بات ہو رہی تھی کہ پرومس بھی دکھانی ہے، ظاہر وہ بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ مسلسل ہم نے آج کے لیکچر میں سنا اور مسلسل ہم پڑھتے آ رہے ہیں آدمی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، تو یہ بڑی فائن سی لائن ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کام بھی کروانا ہے، ہمیں ڈسپلن بھی رکھنا ہے، فارمنس بھی رکھنی ہے، لیکن مسکراتے ہوئے کرنا نا. مثلا جیسے ہم کہیں ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، ہمیں لوگوں کو بٹھانا ہے، ایک طریقہ ہے کہ اور ایک طریقہ آپ بتائیں تشریف رکھیں یہاں بیٹھیں، ان شاء اللہ میں آپ کی جگہ بتاؤں گی. کام تو دونوں طریقوں سے ہو جائے گا. یہ نبی قسم کی سیرت سے انشاءاللہ سیکھنا. دوسری چیز تو آپ نے کہا تھوڑا سا اس کی وضاحت اگر کریں مزید کہ جیسے یہ تھا کہ جب اعلانیہ گناہ ہو یا اعلانیہ غلط بات ہو تو اعلانیہ اس کو پھر نیکی کرنا. مثلا اگر میں یہاں بیٹھ کے کسی کو بلا وجہ ڈانٹ دوں تو مجھے سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. استاذہ کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی کہ 1943 میں ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا. اس نے اپنی ایک تھیسس لکھا جس میں اس نے بتایا کہ انسان کی 5 قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، ہائرارکی آف نیڈس. اور اس نے وہ لکھا کہ سب سے پہلی جو نیڈ ہے وہ انسان کی اس کی سوشل نیڈس ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی سائیکولوجیکل نیڈس ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی نیڈس ہے. جب یہ 3 نیڈس اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی اسٹیم نیڈ آتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کی جو آخری نیڈ ہے سیلف ایکچولائزیشن ہے جس میں اس کا کنسرن اپنی ذات کی طرف رہتا ہے. اس بات کی اس کو بالکل یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں. ہمارا سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کی نظر میں پاپولر ہو جائے جی، اور ہر ایک کی آنکھ کا دائرہ پہنچے. جیسے کچھ استاذہ نے کہا تو یہ چیزیں ہمیں ہمارا دین تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. صرف یہ ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں آتی ہیں اس کو بہت زیادہ سمجھنے کے دیکھیے انہوں نے کتنی زبردست 5 لیولز بتائے ہیں جبکہ سب کچھ ہمارے دین میں موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کو مینجمنٹ کرنے والوں کو، آنے والوں کو اور تکلیف اٹھا کے بیٹھنے والوں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس سے برکت ڈالے اور ہمارے حال کی اصلاح کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.